ناظرین، وزیراعظم عمران خان کی حکومت مشکلات میں گھر چکی ہے۔ ایک طرف متحدہ قومی موومنٹ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور دوسری طرف ان کے اپنے باغی اراکین ہیں ان کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے۔ خارجہ محاذ پر پاکستان کی مشکلات میں یوں اضافہ ہو گیا ہے کہ عمران خان نے الزام عائد کیا ہے کہ مبینہ طور پر امریکہ ان کی حکومت کو ختم کرنے کے در پہ ہے، اور تحریک عدم اعتماد کے پیچھے بھی واشنگٹن ہی ہے۔ اس پر بات کی جائے گی۔ میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں امریکی جو مداخلت ہے وہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، بلکہ طویل عرصے تک یہ تاثر رہا کہ 3A پاکستان میں اقتدار میں لانے اور اقتدار سے محروم کرنے میں کسی بھی شخصیت کے میں بنیادی کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ 3A سے مراد امریکہ، اللہ اور آرمی رہا ہے، مگر اب شاید صورتحال بدل گئی ہے اور امریکہ کی مداخلت اس طرح سے نہیں رہی جس طرح سے ہونی چاہیے۔ یقیناً چین کا جو فیکٹر ہے وہ اہم ہے۔ سی پیک میں جو بھی پاکستان کی شمولیت ہوئی، اس کے بعد جو چین کا اثر رسوخ ہے وہ پاکستانی سیاست پر ہی نہیں، پاکستان کے جو دیگر اہم پالیسی ساز ادارے ہیں ان پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ عمران خان کی اس وقت صورتحال یقیناً مشکل ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ اعلانیہ طور پر اپوزیشن کے کیمپ میں جا چکی ہے۔ سندھ ہاؤس میں اسلام آباد میں جو اجلاس ہوا ہے اپوزیشن ارکان کا، اس میں 196 سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی ہے۔ یوں یہ اکثریت، یہ تعداد یہ بڑھ بھی سکتی ہے اور 200 کے قریب پہنچ سکتی ہے۔ اپوزیشن یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ عمران خان ایوان میں اپنی اکثریت سے محروم ہو چکے ہیں، لہٰذا وہ استعفیٰ دے دے۔ عمران خان کے کیمپ کا کہنا ہے کہ وہ آخری گیند تک اس تمام صورتحال کا مقابلہ کریں گے، مگر جو معاملہ اہمیت کا حامل ہے، جو وزیراعظم عمران خان کی حکومت مبینہ طور پر ختم ہونے کے بعد بھی پاکستان کے لیے درد سر بن سکتا ہے، وہ وزیراعظم کی جانب سے وہ خط ہے جو انہوں نے اپنے جلسے میں اسلام آباد میں لہرایا اور کہا کہ جو امریکہ ہے یا دیگر جو طاقتیں، امریکہ کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑی طاقت جو سپر پاور ہے وہ ان کو اقتدار سے محروم کرنا چاہتی ہے، اور تحریک عدم اعتماد کے پیچھے بھی وہی لوگ اس کے پیچھے یا وہی قوتیں اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ اپوزیشن نے یہ کہا ہے کہ اگر اس میں کوئی حقیقت ہے تو وزیراعظم ان کیمرہ اجلاس طلب کریں۔ وزیراعظم نے بھی یہ اندیا دیا ہے کہ وہ ان کیمرہ اجلاس طلب کر سکتے ہیں سینئر صحافیوں سے۔ انہیں خط کے مندرجہ جات جو ہے وہ ان کے اس سے شیئر کیے ہیں، جو عسکری قیادت ہے اس میں اس کے ساتھ بھی انہوں نے یہ بات کی ہے۔ یوں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جو پاکستان کے جو امریکہ میں سفیر ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اور انہوں نے مبینہ طور پر امریکہ کی جانب سے یہ پاکستانی حکومت کو، وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو پیغام، دھمکی آمیز پیغام دیا ہے۔ یقیناً اس کی جو تفصیلات ہے وہ سامنے نہیں آ سکی، اور اس معاملے کی حساسیت کا اندازہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، یہ تحریری حکم نامہ سامنے آیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اپنے آفیشیل ایکٹ کی پاسداری کریں گے، اور کسی طور پر اس خط کے مندرجات جو ہے اور جو اس کی تفصیلات ہیں یا جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں وہ نہیں کہیں گے، اور تاکہ پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکے۔ بطور وزیر اعظم یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، جو معاملہ ہماری سیاست سے ہوتا ہوا اب بین الاقوامی تعلقات کی جانب بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کے جو بین الاقوامی سطح پر تعلقات ہے، جو امیج ہے، یہ اس کو متاثر کر سکتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ وزیراعظم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یورپی یونین کون ہوتا ہے کہ ہمیں وہ ڈکٹیٹ کرے، اور اس پر کافی زیادہ بحث مباحثہ ہوا، اور بار بار جو مختلف تجزیہ نگار ہیں، جو دانشور ہیں، انہوں نے عمران خان کو اس طرف باور کروایا کہ جو خارجہ امور ہیں، جو خارجہ تعلقات ہیں، وہ ان کا ذکر تقریروں میں اس طرح سے اگر کیا جائے گا تو اس سے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہے، اور پاکستان قرضوں کے سہارے چل رہا ہے۔ عالمی بینک سے قرضہ لیا جاتا ہے، اور IMF سے قرضہ لیا جاتا ہے۔ مختلف جو ڈونرز ہیں وہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے میں یا چلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے میں اگر عمران خان بطور وزیر اعظم امریکہ پر تنقید کریں گے، سرعام تنقید کریں گے، کوئی الزام تراشی کریں گے، تو اس کا لامحالہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ عمران خان کی حکومت قائم رہے یا نہ رہے، مگر یہ بات اب طے شدہ ہے کہ جس طرح سے وزیراعظم عمران خان نے سفارتی امور کو ڈیل کیا ہے وہ یقیناً پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرے گا، اور جو اگر نئی حکومت آتی ہے تو
تو اس کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو اس ضمن میں جو قومی ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان نازک معاملات پر لب کشائی سے پرہیز کریں، اور اگر وہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو اس سے یقیناً جو پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، تحریک عدم اعتماد میں اب زیادہ دن نہیں رہ گئے۔ بظاہر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنی عددی اکثریت کھو چکی ہے۔ اس میں اخلاقی طور پر اگر وزیر اعظم مستعفی ہو جاتے ہیں تو یقیناً یہ ان کے لیے ایک بڑا مثبت پیغام ان کی جانب سے ہوگا، مگر دوسری جانب جو ان کے حامی ہیں وہ اس بات پر بزد ہے کہ وزیر اعظم اس تمام صورتحال کا مقابلہ کریں گے، آخری گیند کا مقابلہ کریں گے، اور وہ یہ اپنا موقف، اپنا نیریٹو ثابت کریں گے کہ ان کے خلاف جو سازش ہوئی ہے وہ بین الاقوامی سطح پر بھی ہوئی، اور ملک کے اندر سے بھی کچھ لوگوں نے سپورٹ کیا دانستہ یا نادانستہ طور پر، جس سے پاکستان کی مشکلات میں بقول ان کے اضافہ ہوا۔